لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں عقیدے سے متعلق، عقیدہ یہ بیس ہے۔ کسی انسان کا عقیدہ اگر درست نہیں تو اس کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ لیکن عقیدے کے سلسلے میں بھی، فیتھ کے سلسلے میں بھی قرآن مقدس کی آپ آیے کریمہ کو دیکھیں کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور جو گمراہ ہوئے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی اس دعا کو سامنے رکھ کر کے سوچیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ آخر مغضوب اور ضال یعنی گمراہ اور مغضوب جن پر غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر چلنے سے متعلق قرآن کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلی چیز آپ سمجھیں، مغضوب وہ کہتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہودیوں پر۔ اور یہودیوں پر اللہ عز و جل کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ستایا۔ ان کے دور کے اندر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان میں سے کچھ انبیاء کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کے علاوہ ان کو خوب ٹارچر بھی کیا ہے اور ان کو اذیتیں بھی پہنچائیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کے راستے پر نہ چلنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرو، اس لیے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو آپ جرم سمجھ گئے، جوئش کا جرم، یہودی کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو ستایا، اللہ کے معصوم بندے جو انبیاء کی شکل میں تھے انہیں کافی اذیتیں پہنچائیں۔ تو ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں کے راستے پر۔ اور پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں ولا الضالین، اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ کون سا گروپ ہے گمراہ ہونے والا؟ تو نصارہ، عیسائی، ان کے راستے پر نہ چلنے کی دعا ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ تو آخر ان کا جرم کیا تھا؟ یہودیوں کا جرم تو سمجھ میں آ گیا، نصارہ کا جرم کیا تھا؟ نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے، نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوب تعظیم کرتے، نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بہت ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر ان کا جرم کیا؟ وہی جرم جو حد سے گزرنے کا ہے کہ انہوں نے اعتدال کی راہ چھوڑ دی اور تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے جتنا آگے نہ بڑھنے کا حکم قرآن دیتا ہے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے حضرت مریم کے بیٹے کی حیثیت سے پیش کیا اور اللہ نے اپنے نبی کی حیثیت سے پیش کیا۔ لیکن نصارہ، عیسائی حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ اعتدال کی راہ جو تھی، مڈل جو چلنا چاہیے تھا کہ تعظیم کی حد میں رہ کر کے محبت تو ہونی ہی چاہیے تھی، لیکن تعظیم میں غلو نہیں ہونا چاہیے، حد سے آگے نہیں نکل جانا چاہیے، اور وہ حد سے آگے نکل گئے تو قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اللہ کے دین میں غلو نہ کرو۔ تو عقیدے میں جب غلو ہو جاتا ہے، عقیدے کے اندر انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کبھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی وہ انسان اللہ عز و جل کے راستے سے
ہٹ جاتا ہے اور وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو عبادت میں بھی، عقیدے کے اندر بھی قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اعتدال کی راہ کو اپنائیں، اعتدال کو اپنائیں، تاکہ اس اعتدال کی وجہ سے آپ کا فیتھ، آپ کا عقیدہ پرفیکٹ رہے۔ اسی طریقے سے عبادت کے معاملے کو دیکھیں کہ کبھی آپ سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں چلے گئے، کبھی کسی عالم کی تقریر آپ نے سن لی، کبھی کسی پیر صاحب کی بات آپ نے سن لی، تو آپ کی سچویشن چینج ہو گئی۔ اب تو میں ایسا کروں گا کہ رات بھر نماز پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، ریگولر روزے رکھوں گا، اتنی تسبیح پڑھوں گا، یہ کروں گا۔ 2-3 مہینے تک جوش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ختم، اس کے بعد پھر یہ پوزیشن نہیں رہتی۔ تو ریزن کیا ہے کہ آپ نے اعتدال کی راہ چھوڑ دی۔ آپ کو اپنی طبیعت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں۔ ساری آپ کی سچویشن کو رکھیں کہ آپ کو پڑھائی کے لیے ٹائم دینا ہے، آرام کے لیے ٹائم دینا ہے، تھوڑا سا ماں باپ کی خدمت کے لیے ٹائم دینا ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو ادھر ٹائم دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کتنا ٹائم رہتا ہے جائز کاموں میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد، کتنا ٹائم رہتا ہے جو ٹائم آپ اللہ عز و جل کی نفل عبادت کے اندر دے سکتے ہیں، تو اتنی ہی عبادت کو آپ اسٹارٹ کریں۔ اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ آپ اپنے ٹائم کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی ٹائم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ روزانہ 100 ہی مرتبہ اسٹارٹ کریں۔ ہاں کبھی اوکیشنل آپ نے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آپ نے زیادہ پڑھ لیے، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس طریقے سے رکھیں کہ ریگولرلی آپ جو کر سکتے، اوور کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ اعتدال۔ جب آپ اعتدال کی راہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس کچھ لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امہات المؤمنین سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں کویشچن کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو امہات المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو نقشہ کھینچا اور بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ جو پوچھنے کے لیے گئے تھے انہوں نے یہ فیل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مصروفیات رہتی ہیں، تو یہ تو بہت کم عبادت ہے ان مصروفیات کی بنیاد پر۔ ان میں سے کسی نے کہا، میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا۔ تو جانے والوں میں سے کسی نے کہا، میں پرماننٹ روزے رکھوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ میں اپنی وائف کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ میں کھانا بالکل مختصر کر دوں گا۔ تو غرض کہ یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے ان لوگوں نے یہ ساری باتیں کی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا بات کر رہے تھے؟ تو کسی نے کہا کہ حضور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد پوری رات نماز کے اندر گزار دیں گے۔ کسی نے کہا کہ پورا جو ہے وہ پوری زندگی پورے سال جو ہے وہ روزے میں گزار دوں گا۔ کسی نے اپنی بیوی سے قریب نہ ہونے کی بات، اس طریقے کی سب باتیں کی۔ تو اب حضور نے کیا فرمایا اسے سنیں۔ بات عبادت کی تھی۔ اگر کوئی پوری رات عبادت کرتا ہے، گناہ کا کام تو نہیں کرتا نا، کوئی روزے رکھتا ہے گناہ کا کام تو نہیں کرتا، لیکن اعتدال کو سرکار نے رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں اپنی بیوی کے حق بھی ادا کرتا ہوں اور میں اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لائف کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد
اینڈ میں یہ فرمایا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ میرا نہیں ہے. اس لیے جو چاہتا ہو کہ لائف اپنی اچھی طریقے سے گزارے، اسے چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے، آرام بھی کرے، روزے بھی رکھے، کھانا بھی کھائے، اور اسی طریقے سے اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کرے جو اعتدال والی لائف ہو، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.